السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء واللہ لا يحب الظالمین وليمحص اللہ الذین آمنوا ويمحق الکافرین۔ اور تم لوگ سستی نہ دکھاؤ، بے دلی مت کرو، غمزدہ مت ہو، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اگر آج اس جنگ میں تم لوگوں کو مصیبت پہنچی ہے، تکلیف پہنچی ہے، تو اس سے پہلے جو قوم ہے ان کو بھی تکلیف تمہاری طرح سے پہنچ چکی ہے، اور یہ فتح و شکست کے، ہار اور جیت کے ایام ہم لوگوں کے درمیان عدل بدل کرتے رہتے ہیں، اور ایسا اس لیے بھی ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جان لے کہ کون سچے ایمان والے ہیں، اور تم میں سے کچھ لوگ شہادت کے درجے کو پہنچ جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ اور ایسا اس لیے بھی ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائشوں کے ذریعے سے سچے مومنوں کو چھانٹ لے اور کافروں کو ملیا میٹ کر دے۔ معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3، اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 139، 140، 141 یعنی 139، 140، 141، یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ معزز سامعین کرام، آپ کو یاد ہوگا، کل کے درس کو آپ یاد کیجئے، کل کے درس میں جو 2 آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان فرما دی کہ مسلمان قوم سے پہلے بھی بہت ساری امتیں اس ہوئے زمین پر گزری ہیں، اور ان میں سے بعض قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت تک کے لیے سربلندی دیا، اور پھر وہ ملیا میٹ ہو گئے۔ سربلندی کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبیوں کے تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہے تھے۔ اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبیوں کے تعلیمات کے مطابق ہی وہ اپنی زندگی میں قدم کو آگے بڑھاتے تھے، تو جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سربلندی دی، اور جیسے ہی وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ اور انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑے اور نفسانی خواہشات میں ڈوبے، گناہوں کے دلدل میں لپت ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دھیرے دھیرے ترقی سے ذلت کی طرف لانا شروع کیا، اور جب وہ لوگ اپنے گناہوں میں حد سے آگے بڑھ گئے، اللہ کے حدود کی پامالی میں خوب آگے بڑھ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام و نشان کو ہی مٹا دیا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد، ان ہدایات اور ارشاد کو بیان کرنے کے بعد، اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جنگ احد کے بارے میں ہی بتلا رہا ہے۔ جنگ احد وہ جنگ ہے جس میں مسلمانوں کو ایک وقت ایسا آیا کہ ٹیمپروری اور عارضی طور پر ان لوگوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے وہ لوگ پریشان حال ہو گئے، بدحال ہو گئے، اور قریب تھا کہ ان کے قدم اکھڑ جاتے، لیکن مومنین نے پھر سے اپنے آپ کو سنبھالا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اور اس کے بعد کی جو آیت کریمہ ہے اس کو نازل کر کے ان لوگوں کو تسلی دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اگرچہ یہ غزوہ احد کے جو مجاہدین ہیں ان کو بتلایا جا رہا ہے، لیکن جو آیت کریمہ ہے آیت نمبر 139، یہ قاعدہ کلیہ ہے، یاد رکھیے گا، ہر دور کے لیے اور آج کے اس دور کے لیے بھی یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو ہی ایمان والے سربلند ہوں گے، اگر نہیں ہوگا تو ایمان والے کبھی بھی سربلند نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ولا تہنوا، بے دلی مت دکھانا، سستی مت دکھانا، ولا تحزنوا، اور غمگین بھی مت ہونا، وانتم الاعلون، تم ہی سربلند رہو گے۔ شرط کیا ہے؟ ان کنتم مومنین، اگرچہ تم مومن ہو، اگر تم واقعی مومن ہو تو ہی سربلند رہو گے۔ معزز سامعین کرام، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم مسلم ہو تو ہی سربلند رہو گے۔ میں بھی مسلمان ہوں، سب لوگ مسلمان ہیں، جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے وہ لوگ بھی سن رہے ہیں تو وہ لوگ بھی مسلمان ہی ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا بھی سنے، لیکن ہم لوگ تو مسلمان ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر شرط یہ لگائی ہے کہ تم ہی سربلند رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ صحیح معنوں میں مومن تھے۔ پہلے غزوہ بدر ہوا، پھر غزوہ احد ہوا،
پھر غزوہ خندق ہوا، اور اس کے بعد مختلف غزوات ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو سر بلند کر دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ حقیقی مومن تھے. اس وقت کو آپ دیکھیں اور آج کے وقت کو دیکھیں تو چاہے آپ کسی بھی مسلمان بھائی سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے نہیں، صحابہ کرام کی محبت تو بہت دل میں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ذلت کیوں ہے؟ آپ ہمارے ملک بھارت کو لے لیجئے، مسلمان اتنے ذلیل کیوں ہیں؟ آپ پڑوسی ملک کو لے لیجئے، وہاں پر بھی مسلمان ذلیل کیوں ہیں؟ آپ سیریا کو لے لیجئے، وہاں پر بھی مسلمانوں کو ذلت و رسوائی کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ آپ فلسطین کو لے لیجئے، وہاں پر بھی مسلمانوں کو ذلت و رسوائی کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ حالانکہ سب تو ایمان والے ہیں نا. تو اصل بات یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اسی بات کو بیان فرمایا ہے کہ اگر آج کے ڈیٹ میں تم مغلوب ہو، مقہور ہو، تو اس کی وجہ کو تلاش کرو. ہر آدمی اگر اپنے کنبے کے اندر، ہر علاقے کے لوگ اگر اپنے علاقے کے اندر ان وجہوں کو تلاش کر کے اگر دور کرنے کی کوشش کریں، یقینی طور پر، اور اس سے بھی پہلے ہر آدمی پہلے اپنے اندر ان کمزوریوں کو تلاش کرے کہ واقعی وہ مومن ہے یا نہیں. اگر آپ اجتماعی طور پر مسلمانوں کا جائزہ لیں گے یا انفرادی طور پر اپنا جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ مومن کا جو میم ہے نا وہ بھی ہمارے اندر نہیں ہے. مومن کا میم بھی ہمارے اندر نہیں ہے. ابھی دیکھیے فجر کا وقت ہے، کل عشاء کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، کل عشاء میں بھی، عشاء میں 1.5 صف ہے. ابھی فجر کے وقت میں کمپلیٹ صف بھی نہیں ہے، اور اس کے باوجود ہم کہیں کہ وہ مومن ہے، امپاسبل. ایک آدمی کے ساتھ عذر شرعی ہوگا، سبھی کے ساتھ عذر شرعی نہیں ہو سکتا ہے. ایک آدمی کے ساتھ عذر شرعی ہوگا. آپ اس لے آؤٹ کو لے لیجئے، اگر اس لے آؤٹ کے پورے آدمی مسجد میں چلے آئے 2 صف کمپلیٹ ہوں گے، لیکن اس کے باوجود فجر میں نہیں پہنچے ہیں، کیا پھر بھی مومن ہوں گے؟ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے. آپ مسلمانوں کے سماجی مسئلے کو لے لیجئے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ہمارے مسلمان بھائی لوگ برائیوں کو انجام دے رہے ہیں، اس کے باوجود مسلم مومن ہوں گے؟ ہرگز مومن نہیں ہوں گے. جو لوگ اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں وہ بھی اس برائی میں کمپلیٹلی سپورٹ کرتے ہیں، کیا وہ مومن ہوں گے؟ ہرگز مومن نہیں ہوں گے. آپ کاروبار کے معاملے کو دیکھ لیجئے، کاروبار میں ہر طرح کی بددیانتی آج مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے، اس کے باوجود وہ مومن ہوں گے؟ مومن نہیں ہو سکتے ہیں. آپ شادی بیاہ کے معاملوں کو لیجئے، وہاں پر فضول خرچی سے لے کر کے، خرافات سے لے کر کے، بدعات سے لے کر کے شرک و کفر تک ہو رہا ہے، اور ہم لوگ اس میں شامل بھی ہوتے ہیں. اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو مومن کہیں تو شرم کے علاوہ ہمارے لیے کوئی دوسری بات نہیں ہوگی کہ ہم شرم سے ڈوب مرے. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایک ہی بات کہا ہے، تم ہی سر بلند رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو. اور اگر مومن نہیں ہو تو کبھی بھی سر بلند نہیں ہو سکتے. مذہبی طور پر، مسلکی طور پر تو مسلمان قرآن و حدیث کو بالکل چھوڑ چکے ہیں، اس کو تو چھوڑ دیجئے، اس کو تو سب سے پہلے ہمیشہ بولا جاتا ہے، لیکن آپ سماجی زندگی کے اندر آئیے، آپ ان کے عبادتوں کے معاملے میں آئیے، آپ ان کے کاروبار کے معاملے میں آئیے، ان کے شادی بیاہ کے معاملوں میں آئیے، آپ لین دین کے معاملے میں آئیے. مسلمانوں کے ڈھانچے کو تو دیکھ لیجئے، کہلانے کے لیے مسلمان ہیں لیکن سنت کا کوئی اثر ان کے سراپے پہ نہیں دکھتا ہے، پھر بھی کہیں گے کہ ہم مومن ہیں. ہرگز مومن نہیں ہو سکتے ہیں، امپاسبل. اور جب مومن نہیں ہے تو ایسے ہی کٹائی ہوگی، ایسے ہی پٹائی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگرچہ غزوہ احد کے معاملے میں اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا ہے، لیکن یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ اگر مسلمان واقعی مومن ہوں گے اللہ ان کو سر بلند کرے گا، اگر مسلمان واقعی مومن نہیں ہوں گے، ملاوٹی مومن ہوں گے، تو ہمیشہ ذلیل و خوار رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ دیکھو مسلمانوں، دیکھو سستی مت دکھانا، دیکھو غمزدہ مت ہونا، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید جنگ احد کے اندر جو لوگ شامل تھے ان کو ڈھارس بندھایا، ان کو تسلی دی. اللہ نے فرمایا ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر آج جنگ احد میں
اے مسلمانوں تم لوگوں کو وقتیہ مصیبت اور پریشانی پہنچی ہے تو اس سے پہلے کفار و مشرکین کو بھی مصیبت اور پریشانی پہنچ چکی ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ جو ہار اور جیت کی جو ایام ہیں ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا یہ جو تم لوگوں کو مصیبت پہنچی کیوں پہنچی؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جان لے کہ سچے ایمان والے کون ہیں. وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جان لے کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کے مرتبے پر فائز کر دے. واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی. اس میں کئی حکمتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے یہ فرمایا کہ آج جنگ احد میں اے مسلمانوں وقتی طور پر تم کو شکست ہوئی، لیکن جو مصیبت تم کو پہنچی ہے جنگ احد سے پہلے جنگ بدر میں کفار و مشرکین کو اس سے زیادہ تکلیف پہنچی تھی. جنگ بدر میں کفار و مشرکین کو کیا ہوا تھا؟ 70 جہنم رسید ہوئے تھے، 70 کو قید کر لیا گیا تھا. لیکن جنگ احد میں صرف 70 مسلمان شہید ہوئے تھے، کوئی بھی قید نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ آخر میں میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا تھا اور کفار و مشرکین کو پسپا ہونا پڑا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا ہے اس آیت کریمہ میں، اور اس کے بعد کچھ حکمتیں بیان کی ہے تسلی دیتے ہوئے. پہلی حکمت کیا بیان کی کہ یہ جو ہار اور جیت ہوتا ہے، خوشی اور غمی جو ہوتی ہے، اچھائی اور برائی جو ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتا ہے. آج اگر کوئی صاحب مسند ہے کل نہیں ہوگا، وہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کو لائے گا. تو یہ جو جیت ہے ہار ہے یہ لوگوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ پھیرتا رہتا ہے. اور دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کی کہ یہ جو وقتیہ مصیبت پہنچی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے دیا تاکہ اللہ جان لے کہ کون سچا ایمان والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے بعض کو شہادت کے درجے پر فائز کر دے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے. اور ظالم لوگ کون؟ وہی منافقین. عبداللہ بن ابی بن سلول جو 300 لوگوں کو لے کر کے جنگ احد سے فرار ہو گیا تھا. معزز سامعین کرام، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد جو آخری آیت کریمہ آپ کے سامنے آج پڑھی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرمایا وَلْيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. اور جنگ احد میں تم لوگوں کو جو مصیبت پہنچی وہ اس لیے بھی پہنچی تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش کے ذریعے سے سچے مسلمانوں کو چھانٹ لے کہ کون سچے مسلمان ہیں. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو ملیامیٹ کر دے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو عارضی شکست ہوئی ہے مومنوں کا مکمل امتحان ہو جائے اور کافروں کے حوصلے بڑھ جائے اور وہ پھر سے حملہ کرنے کے لیے آئے اور ان کا کام تمام ہو جائے. اور ایسا ہی ہوا. جنگ احد کے بعد جنگ خندق میں کفار و مشرکین نے پوری تیاری کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے اور وہ خود ہار کر کے ذلیل و رسوا ہو کر کے ایسا بھاگے کہ پھر دوبارہ ان لوگوں نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کی ہمت نہیں کی. معزز سامعین کرام، آگے اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کریمہ میں اس جنگ کے بارے میں بھی بیان فرمائے ہیں اور ہم لوگوں کی نصیحت کے لیے بھی بیان فرمائے ہیں. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.